questions right now. But before question answer session, I would like to request Dr. Khalid Suhail Saab to share his views on his topic, please. Thank you very much, Dr. Khalid Suhail Saab. بہت بہت شکریہ. میں پرویز ہود بھائی صاحب کی تقریر اور گفتگو سے سننے کے لیے آج صبح جلدی تیار ہو گیا تاکہ میں ان کی گفتگو سے محروم نہ رہوں. میرے نزدیک ان کی کتاب جو اسلام اور سائنس کے بارے میں ہے وہ میری ایک بہت ہی پرائزڈ پوزیشنز میں سے ہے. اس کا بلکہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اور انہوں نے جو آج خیالات پیش کیے ہیں اور اس کتاب میں جس ہمارے جو سننے والے ہیں اگر کسی نے ہود بھائی صاحب کی وہ کتاب نہیں پڑھی جس میں انہوں نے پچھلے 1000 سال سے خاص طور پہ غزالی کا جو رول ہے اور پوری جو گولڈن پیریڈ مسلمانوں کا تھا جس میں الفارابی, رازی, ابو علی سینا, ابن رشد ان کے حوالے سے اور غزالی کے دور کے بعد کے جو انہوں نے سوشل پولیٹیکل اور جو آئیڈیالوجیکل چیزیں ہیں وہ انہوں نے بہت ہی تفصیل سے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہیں. تو میں ہمیشہ ان کے خیالات کا بہت مترف رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عہد کے ایک بہت ہی انسپائرنگ انٹلیکچوئل ہیں اور میں ان کی دوستی اور ان کا بلکہ مداح ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اگرچہ ان پر بہت سی آزمائشیں آتی رہتی ہیں لیکن یہ بہت ہی کیا اس کو کہتے ہیں ایک سیکولر مجاہد ہیں, یہ اس کو برداشت کرتے ہیں. اور میں ان سے تو میں آج کی ان کی گفتگو سے بہت محظوظ ہوا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ جو آپ کا فورم ہے اس پر ایک بہت ہی خوش آئند اور بہت ہی انسپائرنگ گفتگو تھی. شکریہ. Thank you, Dr. Khalid Suhail Saab, for appreciation. Now, I would like to ask you to present your own presentation. Dr. Khalid Suhail Saab, please. بہت بہت شکریہ. اگر مجھے بھی اجازت ہو جیسے پرویز ہود بھائی صاحب کو اردو میں گفتگو کی اگر راشد صاحب اجازت ہو تو میں بھی اردو میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. جی سر پلیز. پلیز سر, پلیز, مائی پلیجر سر, پلیز. اوکے جی, شکریہ. میری گفتگو کا ٹاپک ہے کریٹو مائنورٹی اور ٹریڈیشنل میجورٹی. اس حوالے سے میں 3-4 حوالوں سے بات کروں گا. پہلا ایک ذاتی حوالہ ہے, پھر تاریخی حوالہ ہے اور پھر ایک نفسیاتی حوالہ ہے. ذاتی حوالہ یہ ہے کہ میرے چچا عارف عبد المتین جو ایک شاعر بھی تھے اور ایک نقاد بھی تھے, میری ان سے 20 سال کی عمر میں ایک بہت ہی اہم ملاقات ہوئی. وہ لاہور میں رہتے تھے, وہ پشاور ہم سے ملنے آئے. میری والدہ نے ان سے کہا کہ یہ آج کل افسانے لکھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, فلسفہ پڑھتے ہیں. تو وہ مجھے پشاور میں صدر میں ایک گرینز ہوٹل ہوتا تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں, لیکن گرینز ہوٹل میں مجھے لے گئے. انہوں نے مجھے چائے پلائی اور میرے نظریات پوچھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں پچھلے 5-7 سال سے فلسفہ, نفسیات, مذہب کا مطالعہ کر رہا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں روایتی مذہب اور خدا کے تصور کو خدا حافظ کہتا ہوں. تو میرا خیال تھا کہ وہ مجھے کچھ نصیحت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ایک آپ فیز سے گزر رہے ہیں اور واپس آپ روایت کی طرف آ جائیں گے. لیکن انہوں نے کانسیپٹ مجھے پیش کیا. انہوں نے کہا بیٹا ہر دور میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو روایت کی شاہراہ پہ چلتا ہے, میں اب اس کو روایتی اکثریت کہتا ہوں. اور کچھ لوگ ہیں, ایک مائنورٹی ہے, اقلیت ہے جو اپنے من کی پگڈنڈی پہ چلتی ہے. اور اب میں اس من کی پگڈنڈی پہ چلنے والوں کو تخلیقی اقلیت یا کریٹو مائنورٹی کہتا ہوں. تو یہ انہوں نے مجھے کانسیپٹ میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ
क्रिएटिव माइनॉरिटी का हिस्सा तो हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल खामोश रहें, अपना मेडिकल कॉलेज खत्म करें, MBBS करें और फिर किसी वेस्टर्न मुल्क में, कहीं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, कहीं वहां चले जाएं जहां आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकें। अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो आपको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उस वक्त मुझे उस भारी कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन मैंने उनकी मशवरे पर अमल किया और वहाँ मैंने MBBS किया, फिर मैं ईरान चला गया और फिर मैं कनाडा आके मैंने साइकियाट्री में जो है अपना स्पेशलाइजेशन की। चूंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट बन गया तो मुझे लोगों की बायोग्राफीज में बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने पिछले कई सदियों के जो फिलोसफर्स थे, जो क्रिएटिव पर्सनालिटी जिनको मैं कहता हूँ, मैंने उनकी बायोग्राफीज पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये क्रिएटिव माइनॉरिटी क्या है। इस क्रिएटिव माइनॉरिटी में साइंटिस्ट भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, मिस्टिक्स भी हैं, पोइट्स भी हैं, फिलोसफर्स भी हैं, रिफॉर्मर्स भी हैं। ये ग्रुप है जिनको मैं क्रिएटिव माइनॉरिटी कहता हूँ। ये बेसिकली ट्रेडिशन को चैलेंज करते हैं। ये जो गैर मुनसिफाना रवायतें होती हैं, गैर जमहूरी रवायतें जो होती हैं, उनको किसी न किसी हवाले से चैलेंज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चैलेंज करने वाले हैं, ये हर दौर में, हर अहद में, हर मुल्क में, हर कल्चर में होते हैं। उनको क्या कीमत जो है, वो भारी कीमत क्या अदा करनी पड़ती है? इसकी इब्तिदा हम सुकरात से कर सकते हैं कि सुकरात पर ये इल्जाम लगाया गया कि वो यूनान के अपने अहद के खुदाओं को नहीं मानते और नौजवानों को गुमराह करते हैं, कि वो नौजवानों को कहते हैं कि आप सोचें, उनको सवाल करने की एक तरह से इंस्पायर करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। उनको मौका दिया गया कि वो शहर बदर हो जाए, मुल्क से निकल जाए, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने जहर के प्याले को पीकर वो अमर हो गए और आज तक हम सुकरात को उस जहर के प्याले से, उस कुर्बानी से याद करते हैं। इसी हवाले से हम गलीलियो को जानते हैं, जो साइंस की दुनिया में जब उन्होंने अपने नजरियात पेश किए तो ईसाइयत ने उस वक्त के जो रवायती अक्सरियत थी, उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट, नजरबंद किया और उन्होंने वो चीजें कहनी पड़ी जो उनके मौक़िफ़ के खिलाफ थी। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपने ये क्यों कह दिया कि आपने गलत किया? तो जैसे परवेज हूद भाई साहब ने कहा कि जो सच है वो जल्द या बदेर अपने आप को मनवा लेता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, जमीन तो सूरज के गिर्द घूमती है, अगर मैं कहूं या ना कहूं ये तो एक सच है, एक लॉज ऑफ नेचर है, ये कवानीन फितरत है। मेरे कहने या ना कहने से उस पर क्या फर्क पड़ता है? तीसरा जो कुर्बानी है वो जैसे बहुत से यूरोपियन फिलोसफर्स ने दी, उनको यूनिवर्सिटीज के अंदर उनको जॉब्स नहीं दी गई। फ्रेडरिक नीत्शे को, बल्कि अमेरिका में 20वीं सदी में जो है बर्टन रसल को, अगरचे वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, लेकिन न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ने उनको इसलिए जॉब देने से इनकार कर दिया कि उनकी 2 किताबें, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन और मैरिज एंड मॉरल्स, उन्होंने कहा कि आप बर्टन रसल साहब, आप दहरियत फैलाते हैं और आप फ्री सेक्स प्रमोट करते हैं, हम आपको साइंस के टीचर की, साइंस की जॉब, प्रोफेसरशिप आपको नहीं देंगे। तो ये एक और कुर्बानी है। हम जब पॉलिटिक्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां की जो कुर्बानी है वो बाज दफा जेल तक जाने की, तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में, और हमारे इलाके में बाचा खान, हम सब जानते हैं, बाचा खान और नेल्सन मंडेला ने रुबा सदी, 25 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा, अपने नजरियात के, अपने ख्यालात, अपने जो आदर्श थे उनके लिए कुर्बानी दी। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक और कीमत है जो इंटेलेक्चुअल्स ने पेश की। चूंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि ऐसी कुर्बानियों के लिए एक इमोशनल जो पर्सनैलिटी है उसका एक मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उन प्रेशर्स को, उन कॉन्ट्रडिक्शंस को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको बर्दाश्त कर सके। वो लोग जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी रखते हैं
وہ ایموشنلی بھی ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جب ہائیلی سینسٹیو ہوں اور ان کے ساتھ اس طرح کا غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جائے تو اس کے اثرات باہر تو ہیں، سوشلی تو ہیں، وہ ایموشنل اثرات ہیں. اس وجہ سے میں نے ان انٹلیکچوئلز، ان ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کی بایوگرافیز بھی پڑھی جن کو نفسیاتی مسائل ہوئے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے خودکشی کر لی ان میں ورجینیا وولف تھیں جو اپنے کوٹ کی جیب میں پتھر ڈال کے پانی میں چلی گئیں اور انہوں نے خودکشی کر لی. سلویا پلیتھ تھیں. ارنسٹ ہیمنگ وے تھے امریکہ میں جنہوں نے خود گولی اپنے آپ کو لگا کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی. ونسنٹ وین گو تھے جنہوں نے نروس بریک ڈاؤن ہوا، انہوں نے خودکشی کی. اگر ہم اردو یا مشرق کی بات کریں تو آپ کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ میر تقی میر نوجوانی کے دور میں ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا. ان کی آپ سوانح عمری پڑھیں. علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ میر تقی میر 8 مہینوں کے لیے زندانی اور زنجیری ہو گئے. ان کو اپنے کمرے میں باندھ دیا جاتا تھا، ان کو پاؤں میں زنجیر ڈال دی جاتی تھی کیونکہ وہ باہر جاتے تھے تو بچے ان کو پتھر مارتے تھے، ان پر ایک طرح سے مذاقہ اڑایا جاتا تھا. وہ ریکور بھی ہو گئے، میر تقی میر اپنی اس بریک ڈاؤن سے ریکور بھی ہو گئے، لیکن ساری عمر وہ بہت اوورلی سینسٹیو تھے. وہ لوگوں سے بات چیت کم کرتے تھے، وہ بہت تنہائی پسند تھے. ان کے کئی لطیفے بھی مشہور ہیں کہ وہ ٹانگے میں جا رہے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ جی ان کو، وہ کہتے تھے میری اردو خراب ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی تھا. ہمارے دور میں آپ دیکھیں جیسے جان ایلیا تھے، جان ایلیا نے بہت سٹرگل کی، وہ ڈپریشن کا شکار تھے. تو ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بعض کا الکوہلزم کا جو نفسیاتی مسئلہ ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کریٹو مائنورٹی ہے ان کو کچھ سوشل پریشرز ہیں، کچھ ان کے لیے پولیٹیکل مسائل ہیں. اس دور کا جو بھی ایک جو روایتی اکثریت ہے وہ حکومت کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ مذہبی علماء کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ عوام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو وائسز آف ڈیسینٹ ہے، جو تنقید کرنے والے ہیں، جو کوسچن اٹھانے والے ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ کتنی ایکسیپٹیبلٹی ان کے اندر ہے. تو روایتی اکثریت اکثر ان کو ایک بھاری قیمت ان کے لیے وہ کرتی ہے کہ آپ اس کے لیے، اپنے آدرش کے لیے، اپنے خیالات کے لیے، نظریات کے لیے. ایک پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ کو یا شہر بدر یا ملک بدر کر دیا جاتا ہے جن کو ہم ایگزائل کہتے ہیں، اور بعض خود ایگزائل میں چلے جاتے ہیں، سیلف ایگزائل. ہمارے دور میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے فیض احمد فیض چلے گئے، کچھ عرصے کے لیے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے احمد فراز چلے گئے انگلینڈ، کینیڈا، نارتھ امریکہ. تو ہم نے اپنے دور میں کئی انٹلیکچوئلز کو دیکھا ہے جو اس پریشر کو، اس تنقید کو برداشت کرنے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیش آئیں، ان کے لیے دشواریاں پیش آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریٹو مائنورٹی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے. میں عارف صاحب کا یہ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری عظمت کا نشان میری تباہی کی دلیل، میری عظمت کا نشان میری تباہی کی دلیل، میں نے حالات کے سانچوں میں نہ ڈھالا خود کو. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اگینسٹ دا ٹائڈ جاتے ہیں، یہ چیلنج کرتے ہیں. ان سے ایک نئی جو ہے سوچ، نئی فکر، نئے مطلب ہے کہ جو سائنس ہو، ادب ہو، سماجیات ہو، اس کی ایک نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں جس سے کہ ارتقاء کا سفر آگے چلتا ہے. میں کوٹیشن آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک آرنلڈ ٹوئنبی جو کہ ہسٹورین تھے اور انہوں نے انسانی تاریخ پر بہت کام کیا، انہوں نے کئی کتابیں ہیں. میں ان کی ایک کوٹیشن، میں نے اپنی کتاب، جو میری کتاب ہے کریٹو مائنورٹی، اس کے بیک پر میں نے ان کی کوٹیشن لکھی ہے، وہ میں آپ کو مختصرا سناتا ہوں. لکھتے ہیں، ٹو گیو اے فیئر چانس ٹو پوٹینشیل کریٹیوٹی is a matter of life and death of any society.
This is all important because the outstanding creative ability of a small percentage of the population is mankind's ultimate asset. تو ڈوائن بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو کریٹو مائنورٹی ہے اگرچہ یہ کم لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، چاہے نثر میں ہو، نظم میں ہو، سائنس میں ہو، ادب میں ہو، فلسفے میں ہو، یہ اپنے عہد کے، اپنے دور کے ارتقاء کے سفر کو اگلی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ میں سے وہ لوگ جو میرے ہم سب پہ آرٹیکلز پڑھتے ہیں وہ شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ میں نے اور ڈاکٹر بلند اقبال نے ایک پچھلے سال ان سرچ آف وزڈم کے نام سے ایک سیریز شروع کی تھی جو یوٹیوب پر ہے. اس ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش میں، اس میں ہم نے 3000 سال کے جو فلاسفرز اور دانشور تھے ان میں 35 کو چن کر 35 ایپیسوڈز ہیں جس میں ہم نے 4 ٹریڈیشنز کو ہم نے ایکسپلور کیا. ہم نے ایکسپلور کیا کہ یہ جو ریلیجس ٹریڈیشن ہے اس کا آغاز جو ہے وہ زرتشت کے دور سے ہوا، جب زرتشت نے ایک اپنی روایت شروع کی اور یہ زرتشت کی روایت مڈل ایسٹ میں بہت پاپولر ہوئی اور یہ سب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے بہت سے جو کی روایات ہیں وہ زرتشت سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک مذہبی روایت تھی. پھر ایک اسپرچول روایت تھی جس میں بدھا اور ہندوستان، یہ زرتشت تو ایران کے تھے، جو بدھا ہندوستان کے تھے انہوں نے ایک روایتی مذہب کو چیلنج کیا اور ایک اسپرچویلٹی کی روایت کو انہوں نے آگے بڑھاوا دیا. یہ بھی کریٹیکل تھنکرز تھے مذہب سے، روحانیت کے حوالے سے. اس سے آگے جو تیسری روایت ہے وہ کنفیوشس کی ہے، وہ چین کی روایت ہے جنہوں نے ہیومنسٹ آئیڈیلز دیے. یہ کنفیوشس نے کہا، جس کو ہم گولڈن رول کہتے ہیں، کہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں. اس کو ہم گولڈن رول کہتے ہیں. بعد میں بہت سے مذاہب نے ان کو اپنایا لیکن کبھی کنفیوشس کو وہ کریڈٹ نہیں دیا جو ڈیزرو کرتے ہیں. اور چوتھی روایت جو سائنس کی روایت ہے، جس سے پرویز ہود بھائی بھی اور میں بھی جس روایت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ یونان کی روایت ہے جس میں سقراط، جس میں بقراط، ارسطو اور افلاطون. میں چونکہ میڈیسن کا آدمی ہوں تو بقراط جو ہپوکریٹس تھے ان کو ہم فادر آف میڈیسن کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کہا، اس دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کی بیماریاں ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. بقراط پہلے میڈیسن مین تھے جنہوں نے کہا کہ آپ کی صحت کا تعلق دعاؤں سے اور گناہوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق حفظان صحت کے اصولوں سے ہے، اس کا تعلق ہمارے جو فزیکل باڈی کے جو لاز ہیں، ہیلتھ لاز ہیں. بقراط نے کہا کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ ورزش کریں، آپ متوازن خوراک کھائیں، آپ زیادہ پانی پئیں، آپ گہری نیند سوئیں. یہ بنیادی اصول تھے ہیلتھ کے. بعد میں جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز تھے اس میں بھی انہوں نے تھیوریز پیش کی جو سیکولر تھیوریز تھیں. بولی سینا کا کینن آف میڈیسن بہت مشہور ہوا اور آہستہ آہستہ میڈیسن نے اور سائنس نے اور طب نے اور اب تو نفسیات بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو روایتیں ہیں، ان روایتوں کے جو رہنما تھے انہوں نے ہر دور میں پچھلے 3-4 ہزار سال میں ہر دور میں اپنے اپنے نظریات پیش کیے، لیکن اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑی، بقراط کو بھی یہ قیمت ادا کرنی پڑی. ان کو اس حکومت نے 20 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا. وہ 20 سال جیل میں رہے، لیکن وہ بھی اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے ڈپریشن میں جانے کی بجائے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کمپلیکیٹڈ باڈی، جو کئی یونیورسٹیز میں، کالجز میں بعد میں وہ درسی کتاب بنی. تو میں پوائنٹ آف ویو یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر معاشرے میں ایک مائنورٹی ہوتی ہے، وہ کریٹو مائنورٹی جو چیلنجز، جو روایت کو چیلنج کرتی ہے، جو ایک سیکولر مائنڈیڈ، جو ایک فری تھنکر سوسائٹی کے لیے کا خواب دیکھتی ہے.
ایک آدرش ان کا ہوتا ہے، پھر وہ آدرش کو ہے ان کو کیا سپورٹ ملتی ہے. اگر یونیورسٹیز، کالجز، درسگاہیں ان کو سپورٹ کریں تو آبویسلی وہ زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ وہ روایتی اکثریت کے پاس مذہبی طاقت ہو، سیاسی طاقت ہو، روایتی طاقت ہو، تو وہ ان کے لیے دشواریاں ڈالتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے زندہ رہنا یا صحت مند یا خوشحالی سے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں یہ جو ڈائلاگ آپ کریٹیکل تھنکنگ کا اور کامن سینس کا اور ایک ڈیسینٹ کا یہ جو ڈائلاگ آپ اس کانفرنس میں بھی اور آپ کا جو ادارہ ہے جو پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قیمتی ادارے ہیں جو اس طرح کی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ہم ان کی بایوگرافیز پڑھائیں تاکہ وہ ان لوگوں سے کچھ انسپریشن حاصل کریں جن لوگوں نے اپنے آدرش کے لیے، اپنے نظریات کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے دشواریاں سہیں، کیونکہ اس کے لیے جو جذباتی تقویت کی ضرورت ہے. اگر ہمیں وہ سپورٹ نہ ملے، اگر ایموشنل اور سوشل اور کمیونل سپورٹ نہ ملے تو بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ اتنے ان کے اندر جو ہے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال آپ رہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ 15-20 سال طویل مدت ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بلکہ مریضوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں. جتنے بھی یہ انٹلیکچوئلس تھے، اسکالرس تھے، وہ چاہے وہ ادیب تھے، شاعر تھے، دانشور تھے، فلاسفر تھے، ان تمام کی جو بایوگرافیز ہیں، ان کی جو زندگی کے حالات ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک طرح سے تحریک دیتے ہیں. ہماری جو قوت، ہماری جو استقامت ہے، اس کے لیے ایک طرح سے ہمیں انسپائر کرتے ہیں کہ تاکہ ہم جانیں. نوجوان، اب کیونکہ آپ کی کانفرنس میں اسٹوڈنٹس ہیں، تو نوجوانی میں جب ہم بغاوت کرتے ہیں، جب ایک تو اس بغاوت کی جو قیمت ہے وہ ایک بہت بھاری ہے. کریٹو لوگوں کی پرسنالٹیز میں ہم ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو کہتا ہوں روایت، بغاوت اور دانائی. تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ روایت سے بغاوت کا ہے. 20 سے 40 سال کا جو دور ہے نفسیاتی طور پہ وہ بغاوت کا دور ہے. لوگ جو پریولنٹ آئیڈیالوجی یا پریکٹس ہے اس کے خلاف چیلنج کرتے ہیں. 40 کے بعد جب ایک میچورٹی کا دور آتا ہے تو اس میں جو بغاوت ہے وہ گریجولی ایک وزڈم کا رخ اختیار کرتی ہے، اس میں شدت کم ہوتی ہے، اور جو آپ وزڈم کی باتیں ہیں اس کا ایکسپریشن ذرا سافٹر، ذرا جینٹلر ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا روایت پر، وہ انڈائریکٹ اس کو چیلنج کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو میسج ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے. میں نے خود محسوس کیا کہ 20 سے 40 تک میرا اپنا رویہ بھی ایک زیادہ مذہب روایت کے بارے میں زیادہ اس کے اندر ایک فرنٹل اٹیک تھا. لیکن اب آپ جو لوگ ہم سب پہ میرے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، میرا بھی ایٹیچیوڈ تھوڑا سافٹر ہے، جینٹلر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جینٹلر ایٹیچیوڈ سے زیادہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس پہ سوچنا، اس پہ غور کرنا، اس کے لیے وہ انسپائر ہوتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کر سکیں جو ہم سے اتفاق نہیں کرتے. تو یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ہمیں سقراط نے بھی کہا کہ ڈائلاگ سے ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں، اور نفسیات میں سگمنڈ فرائڈ نے بھی یہی کہا کہ مریض اور ڈاکٹر اور تھراپسٹ کے درمیان ایک ڈائلاگ ہو، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ڈائلاگ ہو. میں جب یونان گیا تھا تو وہاں پر جو میری جو ٹورسٹ گائیڈ تھی، میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگیں کہ ڈیموکریسی یونان میں، گریس میں پیدا ہوئی جہاں 2000 سال پہلے عورتوں نے ووٹ دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈیموکریسی کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ڈیموکریسی اس جگہ موجود ہے جہاں ڈائلاگ موجود ہے. ڈائلاگ از دا بیسس آف ڈیموکریسی. جب ڈائلاگ ختم ہو جائے اور مونولوگ شروع ہو جائے تو وہ پھر پادری کا یا مولوی کا سرمن جو ہے وہ ایک مونولوگ بن جاتا ہے،
اس میں آمرانہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں, ڈکٹیٹرشپ آتی ہے, وہ ایک مونولوگ ہے. ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ڈائلاگ ہے, اور وہ ڈائلاگ گھر کے اندر باپ بچے کے درمیان, اسکول میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان, اور ایوان سیاست میں ایک وزیر اعظم اور اس کے جو مخالفین ہیں حزب اختلاف, اس کے درمیان جو ایک ڈائلاگ ہے, وہی کریٹیکل تھنکنگ, وہی ایک کامن سینس, وہی ایک ہمارے لیے ایک فلاح اور سیکولرزم اور ہیومنزم کا وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریٹو مائنورٹی اور ٹریڈیشنل میجورٹی کے درمیان ایک ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے تاکہ ارتقاء کا سفر چلتا رہے. ہمارے مشرق میں بدقسمتی سے وہ ڈائلاگ بہت جلد مونولوگ بن جاتا ہے, اور ہم ایک ڈائلاگ کے لیے جو ٹالرنس ہے اس کی بہت کمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹالرنس اتنی کم ہو گئی کہ گفتگو نہیں, ہم تو بیلٹس کی بجائے پھر بلٹس پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ ڈائلاگ کرنے کی بجائے اس کو قتل ہی کر دیا جاتا ہے, اس کو شہید ہی کر دیا جاتا ہے کہ بیچارے کو اس کی زندگی لے لی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کا جو انیشیٹو ہے کہ ایک ڈائلاگ کریٹ کرنا اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان اور عوام اور خواص کے درمیان, انٹلیکچوئلز اور کامن مین کے درمیان, یہ ایک بہت ہی آئند ہے, بہت ہی خوش آئند وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے مجھے بلایا اس ڈائلاگ کے لیے, اور جو پرویز ہود بھائی صاحب کو سننا, عاصم صاحب کو, ایویا صاحبہ کو سننا, اور میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے عادل سماب صاحب اور راشد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت دی, میری حوصلہ افزائی کی. ورنہ میں تو ایک درویش منش انسان ہوں, کینیڈا میں اپنا لکھتا رہتا ہوں اور ہم سب چھاپتا رہتا ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے انٹلیکچوئل اپنے جو ماحول ہے اس میں مجھ جیسے درویش کو دعوت دی اور گفتگو کرنے کا موقع دیا. اگر کچھ سوال ہوں تو میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, یا میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنے ویوز کافی اچھی طریقے سے پیش کیا. ہم نے بہت اسپیشلی اسٹوڈنٹس ان کا ساتھ میں وہ فیڈ بیک بھی دے رہے تھے, ہم نے